جانور جب خریدا جاتا ہے تو اس کے بارے میں سب سے پہلے اس کی عمر کا تعین کریں، عمر کی تخصیص ہو جائے کہ یہ واقعی 2 سال سے اوپر کا ہے 2 سال والا، 1 سال والا جانور 1 سال سے اوپر کا ہے، اور 5 سال والا 5 سال سے اوپر کا ہے، یعنی اونٹ، گائے، بکرا وغیرہ سب سے پہلے ان کی تعین کرنی ہے ہم نے، عمر کے بارے میں معلومات لینی ہے۔ رہی بات یہ دوندہ ہونا، تو یاد رکھنا دوندہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے، دوندہ ہونا تو صرف ایک نشانی ہے، علامت ہے۔ ہاں اپنے گھر کا جانور ہو، عمر پوری ہو جائے، سال والا سال کا ہو جائے، 2 سال والا 2 سال کا ہو جائے، دوندہ ہو یا نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، ایک بات۔ دوسری بات میں نے بتا دی کہ یہ صرف نشانی ہے دوندہ ہونا، دو دانت ہونا، کہ جب کسی اور سے لے رہے ہو تو پہچان اس سے ہوگی واقعی یہ عمر پوری ہے اس کی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان میں سمجھ میں آتی ہے کہ بس عمر 2 سال ہو، 1 سال والے کی 1 سال ہو تو معاملہ ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ عام طور پہ یہ پیش آتا ہے، بعض دفعہ نر اور مادہ کی بھی قربانی کرتے ہیں لوگ، کوئی نر کی کر رہا ہے کوئی مادہ کی کر رہا ہے، تو مادہ بعض دفعہ اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، یا وہ یعنی کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، گابن ہے، وہ حاملہ ہے، وہ اونٹنی ہے، بھینس ہے، بکری ہے، گائے ہے، کوئی بھی ہے، تو آیا اس کے قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھنا قربانی بہرحال ہو جائے گی، لیکن اگر وہ اتنا ہو کہ اس کے پیٹ میں بچہ ظاہر ہو چکا ہے اور وہ بچہ زندہ ہے، اس کو بجائے اس کے کہ بھئی ضائع کیا جائے، ضائع کرنے سے بہتر ہے تم جانور ہی اور لے لو۔ لیکن اگر پھر بھی کسی نے کر لی قربانی ادا ہو جائے گی، فرض اتر جائے گا، کام ہی اچھا نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اسی طرح یہ ہے کہ بعض دفعہ جب وہ جانور کو انسان اپنے پاس رکھتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو اس میں ادھر ادھر بچوں کو شوق ہوتا ہے، جیسے جانور کو لے کے کوئی بچے جب لے کے جا رہے ہیں تو جانور کسی جانور سے ٹکرا گیا، سمجھ آ رہی نا؟ لڑ پڑے آپس میں، کوئی عیب پیدا ہو گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ عیب ایسا کہ جس سے قربانی نہیں ہوتی، ایسا عیب پیدا ہو گیا تو قربانی اس کی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ٹانگ ٹوٹ گئی، سمجھ آئی؟ اس کا کوئی اور مسئلہ بن گیا ایسا کہ جس سے وہ عیب دار ہو گیا کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ہاں بعض عیب ایسے ہیں کہ جو معمولی ہوتے ہیں، معمولی عیب سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اس کے کان میں کوئی کٹ لگ گیا، زخم ہو گیا، چیرا لگ گیا، تو بھئی وہ چیرا لگنا کوئی ایسا بڑا عیب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے قربانی نہ ہو، قربانی تب بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض دفعہ ہوتا ہے کہ سینگ ٹوٹ جاتا ہے، خول اتر گیا، بھئی خول اترنے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی نا؟ خول بھی اتر گیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اس سینگ والے مسئلے کا تعلق ہے دماغ کے ساتھ، کہ جڑ سے گویا ٹوٹ چکا ہو، نکل چکا ہو، اندر دماغ تک اس کا اثر پہنچ گیا ہو، تب ایک معاملہ ہے۔ ہاں خول ہی اترا ہے یا تھوڑا سا اوپر سے کنارہ ٹوٹ گیا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور کی دم ٹوٹ جاتی ہے، جانور نے پاؤں رکھا، ٹھیک ہے، دم ٹوٹ گئی، تو دم کا مسئلہ بھی دیکھا جائے گا۔ اگر دم کے 3 حصے کیے جائے، 2 حصے باقی ہو یا 2 سے زیادہ باقی ہو تو قربانی جائز ہے۔ جو ٹوٹا ہے نا حصہ، ٹوٹا ہے بالکل معمولی سا ہو، مثال کے طور پر اب یہ ایک انگلی ہے، ٹھیک ہے، اس میں 3 پورے ہیں، 3 حصے، تو ایک حصہ ٹوٹ گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ایک حصے سے اگلے پورے کا تھوڑا سا بھی چلا گیا تو وہ تیسرے سے زائد ٹوٹ گیا تو قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا یہ جو معاملات ہیں ایسے ہیں کہ جن کو سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور بعض دفعہ ہوتا ایسا ہے کہ ہم جب جانور خریدتے ہیں تو جانور کے اندر معمولی سی کوئی خراش نظر آ گئی، تھوڑا سا کان کٹا ہوا ہے، سمجھ آئی، یا کوئی اور ایسا معاملہ ہے، سینگ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے، سمجھ آئی، کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو پھر بندے کیا کرتے ہیں؟ بندے کرتے ہیں کہ بھئی ایک قربانی اس کی نہیں ہوگی، پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعض پریشان تو نہیں ہوتے، مسئلے کا پتہ ہوتا ہے پر دل میں چور بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، اب ایک جانور کو غریب بندے کا جانور ہے، کس مجبوری میں بیچ رہا ہے، کیا معاملات ہیں اس کے گھر کے، ٹھیک ہے، وہ بندہ مجبوری میں بیچ رہا ہے، پر لینے والے اس کے ساتھ 2 نمبری کرتے ہیں، قربانی کرنے کے لیے لے رہے ہیں، لیکن قربانی کرتے ہوئے بھی کیا، بھئی یہ تو عیب دار ہے، بھئی عیب دار ہے تو پھر وہ لو ہی نہ آپ۔ یہ اس غریب کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، نا انصافی ہے۔ ہاں اگر آپ نے قربانی کرنی ہے اور قربانی کرنے کے لیے ہی لے رہے ہو اور مسئلے کا آپ کو پتہ ہے، تو جو مناسب ریٹ بنتا ہے وہی ریٹ دیا جائے، کسی غریب کے ساتھ یہ 2 نمبری نہ کی جائے۔ اسی طرح جب بعض دفعہ ہم
جو جانور نر لے آئے، ٹھیک ہے، بلکہ مادہ جانور لے آئے، اب مادہ جانور بعض دفعہ دودھ دے رہی ہوتی ہے، سمجھائی، قربانی کے لیے لے لیا، خرید لیا، اب خریدنے کے بعد وہ قربانی کا بن گیا اور اس کا دودھ ہم استعمال نہیں کر سکتے، دودھ استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ اس دودھ کو کسی غریب کو نکال کے دے دو، یا اگر ممکن ہو سکے اس کا دودھ روک دیا جائے، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے جائیں، یا کوئی اور ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے اس کا دودھ خود بخود رک جائے، ایک بات۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، سمجھائی، تو پھر کیا ہے، جانور کو اگر تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو اس کو نکالو اور کسی غریب کو پلاؤ۔ ہاں اگر خود پی لیا تو جتنے کا دودھ تھا اتنی قیمت غریب کو صدقہ کرنی پڑے گی۔ تو چند ایک مسائل یہ ہیں جو وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے، ان کا سیکھنا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔